अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सफदर अब्बास। वेलकम टू दी चैनल। बहुत से सफ़र किए और हर सफ़र का अपना एक मज़ा था, लेकिन आज का जो सफ़र है, इस सफ़र का इंतज़ार बड़ी शिद्दत से था और ये सफ़र है सफ़र हज 2024। मेरा सफ़र शुरू हो रहा है कराची एयरपोर्ट से मदीना मुनव्वरा। ये 8 दिन का क़याम होगा मदीना मुनव्वरा में और उसके बाद मैं हो जाऊंगा आज़िम मक्का 24 तारीख को। इस सफ़र में जो कुछ भी होने वाला है वो मेरी पूरी कोशिश होगी कि वो आपको के साथ में शेयर कर सकूं मैं, और जहां तक मुझसे मुमकिन हुआ एक अच्छा कंटेंट दे सकूं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज दोपहर में मदीना पहुंचना है। एक बड़ा मरहला तय हो चुका है और इमिग्रेशन, कस्टम, ये तमाम मराहल से तय होकर लॉन्च में आ चुके हैं। और यहाँ पे एक जो बहुत बड़ी फैसिलिटी दी जा रही है वो है सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से, वो है रूट टू मक्का। चलो हाजी समझ नहीं पाएगा आ जाए। बिलाखिर वो ज़मीन आ गई जिसका बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था और अल्हम्दुलिल्लाह मदीना एयरपोर्ट पे लैंड कर लिया है। रूट टू मक्का के तहत मदीना एयरपोर्ट पे शायद 2 से 3 मिनट में हम फारिग हो गए और मैं 3 मिनट के बाद में एयरपोर्ट की बिल्डिंग से बाहर था। तो ये बहुत बड़ी सहूलत हुई है। और इसके बाद एक बस में हमको बिठाया दिया गया है। पाकिस्तानी खुद्दाम वो भी मौजूद थे और बड़ी इज़्ज़त और एहतराम के साथ हमको यहाँ पे बस में बिठाया है और अब हम सफ़र कर रहे हैं अपने होटल के लिए। रूट टू मक्का के तहत पाकिस्तान से 15 दिन के लिए तमाम फ़्लाइट्स कराची से और इस्लामाबाद से जो आ रही हैं वो मदीना मुनव्वरा आ रही हैं। और मदीना मुनव्वरा में 1 हफ़्ते क़याम के बाद ये तमाम हुज्जाज इकराम आज़िम मक्का हो जाएंगे। कुछ यही सूरत हाल दूसरे ममालिक की भी है। तो यही वजह है कि यहाँ पे इस वक्त मदीने में जो हुज्जाज नज़र आ रहे हैं वो मुख्तलिफ़ ममालिक के ज़्यादा हैं। अगर ये कहा जाए कि गर्मी की शिद्दत खासी है और मकामी लोग कम नज़र आ रहे हैं तो कोई बेचा भी नहीं होगा। इससे पहले मैं उम्रे के लिए आ चुका हूँ, लेकिन सऊदीया में जितनी भी तरक्याती काम होते रहते हैं उसके कुछ ही अरसे में अगर आप आएँ तो आपको बिल्कुल नया नया सा लग रहा है। तो मुझे यकीनी तौर पे बिल्कुल नया नया सा लग रहा है, लेकिन बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं और यकीनी तौर पर वो मनाजिल करीब आ रही हैं जिसको देखने के लिए आँखें तरसती हैं। सफ़र गो के कुछ ज़्यादा तवील नहीं था, सिर्फ 4.25 घंटे की फ़्लाइट है, लेकिन कुछ फ़्लाइट के टाइमिंग इस किस्म के हैं कि तकरीबन आधी रात से ही डिस्टर्ब रहे। और जो आखिरी लम्हात की जो तैयारियां होती हैं वो भी उन्होंने भी ज़्यादा ख़ासा परेशान रखा, मिलने जुलने वालों से, दोस्तों से का आना जाना। तो इसकी वजह से थकन का यकीनी तौर पर एक एहसास है और ख्वाहिश यही कि होटल पहुँच के कुछ देर आराम किया जाए। एयरपोर्ट की बिल्डिंग से निकलने के बाद हम पहुंच गए हैं अपने होटल में और ये हमारा लगेज जो है वो यहाँ पे आ चुका है। ये भी हमको लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी और ये इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है कि वो इस लगेज को लेके आए और हमारे कमरों में लाके वो डिस्ट्रीब्यूट करें।
تو یہ ایک بڑی سہولت ہے، اور یقینی طور پہ کیونکہ بہت بڑی تعداد میں حجاج ہیں تو مشکل تو ہوگی اس کو سارٹ آؤٹ کرنا، لیکن یہ یہاں کے جو ورکرز ہیں وہ لگے ہوئے ہیں مستقل اور یہ کام کر رہے ہیں. تو ہم تو صرف ٹہل ٹہل کے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. ابھی روم کی الاٹمنٹ باقی ہے. ہوٹل خاصا صاف ستھرا ہوٹل ہے. اچھا، یہ تو میں آپ کو اپنے ہوٹل کا ایک ٹور کرا دوں. اب چلتے ہیں ایسا نیچے اس کی لابی کی طرف. الطابق الأرضي Ground Floor. مدینہ منورہ میں پہلی صبح ہوئی ہے. بہت اچھا لگ رہا ہے. میں تھوڑی سی تفصیلات بتا دوں میں، اس لیے کہ کل کی میں فوٹیج نہیں بنائی میں نے. کل دوپہر میں جب ہم یہاں پہنچے تو جو صورتحال تھی وہ میں نے آپ کو کچھ فوٹیج میں دکھائی بھی ہے کہ سامان ہمارا لگیج جو مینجمنٹ نے ہم سے وعدہ کیا تھا روٹ ٹو مکہ کے تحت کہ وہ لگیج وہ لے کے آئیں گے. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم نکلے ہیں ایئرپورٹ سے. ایئرپورٹ سے نکلنے میں شاید 2 سے 3 منٹ لگے ہوں گے. تو ایئرپورٹ کی بلڈنگ سے ہم باہر تھے. یہ ایک بہت امیزنگ ایکسپیرینس ہوا. اس سے پہلے میرا تجربات اتنے زیادہ خوشگوار نہیں تھے جتنا خوشگوار یہ تجربہ تھا. ایئرپورٹ سے نکلنے کے بعد انتظامیہ نے ٹرانسپورٹ کا انتظام کیا ہوا تھا. بہت اعلیٰ معیار کی بسیں موجود تھیں اور اس میں ہم کو بٹھایا گیا اور ہم اپنے لگیج کے بغیر بس میں ہم روانہ ہو گئے اور یہ ہوٹل پہنچ گئے. ہوٹل پہنچنے کے بعد یہاں پہ کچھ دیر بعد ہمارا لگیج آنا شروع ہو گیا. چونکہ بہت بڑی تعداد میں لگیج تھا تو اس کو سارٹ آؤٹ کرنا اور اس کو ڈسبرس کرنا یہ بھی ایک بڑا کام تھا. لیکن مینجمنٹ نے بہت خوش اسلوبی سے اس کو انجام دیا اور جب ہم کو ہمارے کمرے الاٹ ہو گئے تو اس کے بعد ہمارا لگیج جو ہے ہمارے رومز تک پہنچ گیا. تو یہ ایک بہت ہی زبردست سا تجربہ ہوا ہے. سفر کا ایک نیا انوکھا بالکل ٹیسٹ آیا ہے اس میں. تو اس کے لیے یقینی طور پہ حکومت پاکستان اور حکومت سعودی عربیہ دونوں ہی قابل تعریف ہیں. دونوں کی کاوشوں سے یہ اتنا امیزنگ ایکسپیرینس ہم نے کیا، ہم تمام مسافروں نے کیا. میرے پاس بہت سارے سوالات ہیں جو مجھ سے دوست احباب پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو حکومت پاکستان یہ کہہ رہی تھی، یہ اعلانات ہو رہے تھے کہ بہت اچھی سہولیات دیں گے، تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ کیسا رہا. ان سوالات کے جوابات کو میں انفرادی طور پر تو شاید میں نہیں بتا سکوں، لیکن جو بنیادی سوالات ہیں کہ وہ سہولیات حکومت پاکستان نے کیا کیا دی ہیں تو وہ میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتا سکتا ہوں. کہ روڈ ٹو مکہ کے حوالے سے بہت امیزنگ صورتحال تھی، بہت مزیدار ایکسپیرینس ہوا. تو اس کو میں 10 آؤٹ آف 10 ہی دوں گا کہ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. جو رہائش کے لیے میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اتنی اچھی رہائش دیں گے. تو رہائش کے حوالے سے بھی میرا تجربہ یہ رہا کہ اس کو میں 10 میں سے 10 ہی مارکس دوں گا. اب جو ایک اہم چیز تھی وہ تھی فوڈ کی کوالٹی. تو میں بہت سرپرائز ہوں کہ ان تینوں پوائنٹس کو مجھے 10 مارکس دینے پڑ رہے ہیں کہ فوڈ کی کوالٹی بہت اچھی تھی، بہت ورائٹی ہے اور بہت نفاست سے، بہت سلیقے سے کام کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی سہولت دی ہے حکومت پاکستان نے اور میں یقینی طور پہ مبارکباد پیش کروں گا ہمارے جو منسٹر ہیں حج و اوقاف کے. یقینی طور پہ ان کی کاوشوں سے سب کچھ ہوا ہے.
تو بہت اچھا ہوا ہے اور ہم نے انجوائے کیا. اور حج ایک بہت خوشگوار فریضہ ہے, بہت خوبصورت عبادت ہے, لیکن اگر یہ سہولیات کے ساتھ ہو جائے تو کیا ہی کہنے. چونکہ کل بہت زیادہ تھکان کا احساس تھا. حرم میں نے جا کے ایک خواہش یہ تھی کہ بس سب سے پہلے زیارت کر لی جائے, تو میں زیارت کرنے کے لیے چلا گیا تھا, لیکن میں نے کوئی فوٹیج نہیں بنائی تھی. یہ جس ہوٹل میں میری رہائش ہے اس کے باہر کے مناظر ہیں, اور موسم خاصا گرم ہے, کیونکہ کل عشاء کی نماز تک میں حرم میں تھا, تو اس وقت ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے لو ابھی بھی ہے. تو اس حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ موسم خاصا گرم ہے. اور لیکن جو ہوٹل کی فیسلٹیز ہیں ہوٹل میں آنے کے بعد, اور حرم میں ماشاءاللہ سے بہت اچھے انتظامات ہوتے ہیں, تو وہاں پہ کسی قسم کا احساس نہیں ہوتا اندر. لیکن باہر سڑکوں پہ گرمی کا خاصا احساس ہو رہا تھا. تو لیکن مدینہ مدینہ ہے, اور اس کا جو مزہ ہے, جو اس کی وائبس ہیں وہ امیزنگ ہیں, وہ کمال ہے, اس کو لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا. بس اسی کے ساتھ ہی اس ویڈیو کا اختتام کر رہا ہوں. بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. انٹل دین اٹ از سائننگ آف. اللہ حافظ.